الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام اور قابل احترام محترم بزرگ دوست عزیز ہو، اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر اور مجھ پر خاص کرم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس ماہ مقدس میں مجھے اور آپ کو جمعے کی فرضیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے کی اور اللہ کے بڑائی بیان اور سننے کی توفیق عطا کی۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کے کمال کی اور اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یقیناً قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نعمت کی قدر کی جائے وہ نعمت اللہ کی طرف سے بڑھتی ہے، اور جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت اس نعمت کو بظاہر بھی چھینتے ہیں، یا پھر اس نعمت کی برکات اور اس نعمت سے ہونے والے فوائد کو اللہ تعالی اوائڈ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو چھین لیتے ہیں۔ بظاہر نعمت ہمارے پاس رہتی ہے، لیکن اللہ اس نعمت کی حاصل ہونے والی برکات اور وسائل اور اللہ رب العزت اس نعمت سے حاصل ہونے والے ثمرات کو ظاہر نہیں کرتے۔ نعمت بظاہر ہمارے پاس ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نعمت ہی کو چھین لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون اور سنت ہے کہ جب نعمت کی قدر ہوتی ہے اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ پچھلے سال کا رمضان 2024 کا گزرا، 2023 میں بھی رمضان گزرا، 22 اور 21 اور 19 اور 20 میں بھی رمضان گزرا۔ کسی کی زندگی میں 30 رمضان گزر گئے، کسی کے 15 گزرے ہیں، کسی کے 20 گزرے ہیں، کسی کو 40 میسر ہو گئے، لیکن ابھی تک صرف گزرے ہیں، پائے کتنے ہیں؟ ابھی تک صرف گزرے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں مجھ سمیت کہ ہم نے رمضان کو پا لیا، ہم نے رمضان کی برکتیں بٹور لی، ہم نے رمضان کی برکتوں سے فوائد حاصل کر لیے، اور ہمارے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ تم پہلے عشرے میں رحمت کے مستحق ہو، دوسرے عشرے میں مغفرت کے مستحق ہو، اور تیسرے عشرے میں تم سے آگ سے خلاصی کا اعلان اور نجات ہم نے تمہیں دے دی ہے۔ ہم میں سے کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اصحاب کہف کو جانتے ہیں، اصحاب کہف کے واقعات مشہور ہیں، یا پھر اصحاب کہف کے بعد چلیے اس زمانے میں وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے واقعات اور اپنے اعمال اللہ کے آگے پیش کیے تھے۔ ان کے پاس عمل تھا تو اللہ کے آگے پیش کیا۔ ہمارے پاس 40 رمضان زندگی میں گزرے ہیں، کسی کے پاس 20 گزرے ہیں، کسی کے پاس 30 گزر گئے اور کسی کے پاس 10 ہی گزرے ہیں۔ تو کیا ہم کسی رمضان کا عمل اللہ کے یہاں پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے کسی عمل پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ شرح صدر ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں کسی اللہ کے غیر کے علاوہ اللہ رب العزت کی اخلاص کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ میں نے صرف اور صرف اللہ ہی کے حوالے یہ عمل کیا ہے؟ کوئی نماز ایسی ہو، کوئی صدقہ ایسا ہو، کوئی حج ایسا ہو،
کوئی زکات ایسی ہو، کوئی عمل ایسا ہو، کوئی قرآن کی تلاوت ایسی ہو، کوئی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ ایسا ہو، کسی کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ، اور کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو، اور اس کے ساتھ دکھلاوا مقصود نہ ہو، اس کے ساتھ ریا مقصود نہ ہو، اس کے ساتھ عمل کے اندر کوئی اپنا مفاد مقصد نہ ہو، اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا بنوانا مقصد نہ ہو، اس عمل سے اللہ رب العزت کی رضا مقصد ہو اور جنت حاصل کرنے والا مقصد ہو، کیا کوئی عمل ایسا ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ یہ میری بات کا موضوع نہیں ہے، یہ میں نے تمہید باندھ دی آج جمعے کے لحاظ سے، کیونکہ جمعہ ہمیں ملا، رمضان ہمیں ملا، اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیں، میں کوئی بات جو ایسی بات سمجھ میں نہ آئے وہ بات نہیں کرتا، عوامی لہجہ اور گزری ہوئی باتوں کو آپ کے درمیان پیش کروں گا۔ آپ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں 20 رمضان گزرے ہوں گے، آج سے 20 سال پہلے کے رمضان اور 2005 اور 2025 کے رمضان میں آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج سے 20-25 سال کے رمضان کی برکات الگ ہوا کرتی تھی، آج سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے کی رمضان کے اندر الگ ہی خوبصورتی اور الگ ہی نظارے اور الگ ہی تسکین اور الگ ہی سکون اور الگ ہی اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ لیکن آج اتنی بزی لائف کے ساتھ، اتنے اپ گریڈ زمانے کے ساتھ، اتنی ایڈوانس زمانے کے ساتھ ہمیں وہ سکون نہیں مل رہا ہے، زندگی بس چل چلاؤ کے دور پر ہے، سحری ہو جاتی ہے، نمازیں ہو جاتی ہیں، وقت کدھر گزرتا ہے معلوم نہیں چلتا اور افطار کا وقت آ جاتا ہے، لیکن نہ پہلے جیسی عبادتیں خاص رہی، نہ پہلے جیسے لوگوں کی محبتیں خاص رہی، نہ پہلی جیسی لوگوں کے پاس اعمال رہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہو گیا، کیونکہ پہلے جیسے اعمال کرنے چھوڑ دیے۔ اللہ، رمضان تو قانون اٹل ہے اللہ کا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ ہم تمہیں رمضان دیں گے اور بار بار دیں گے، ہر سال دیں گے، لیکن رمضان سے حاصل ہونے والی برکتوں سے محروم کر دیں گے، رمضان سے حاصل ہونے والے ثمرات تمہارے اوپر نہیں کھولیں گے، رمضان سے حاصل ہونے والی ظاہری عبادات تمہارے پاس کر دیں گے، تراویح تمہیں دیں گے، روزہ تمہیں دے دیں گے، سحری اور افطار کا نظام تمہارے لیے بنا دیں گے، لیکن اس سے حاصل ہونے والی جو برکات تھی، اس سے حاصل ہونے والی جو نعمت کی قدردانی تھی، اللہ رب العزت نے ظاہراً وہ اٹھا لی ہے۔ ہمیں اس رمضان کے اندر وہ سکون تسکین نہیں مل رہا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے گھر کے راشن بھرنے کی فکر ہوتی ہے، رمضان کے اندر بچوں کے کپڑوں کی فکر ہو جاتی ہے، رمضان کے اندر عید کو اچھا منانے کی فکر ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کے اندر آخرت پر یقین اور اللہ کی ذات کو منا لینا اور رضا الہی اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کا جو ذمہ داری ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، ہمارے اندر وہ فکر کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں اپنے بزرگوں کے زمانے کو اور اپنے 20-25 سال کے رمضان کے پہلے کو، آپ کو لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے مسجدوں میں ملتے تھے، آپ کو لوگ قرآن کو پڑھنے والے مسجدوں میں ملتے تھے، آپ کے گھروں کے اندر بڑے بزرگ جو عورتیں اور خواتین ہوتی تھیں وہ قرآن کو کم سے کم رمضان میں ایک ختم قرآن کرنے کا شوق ان کے اندر ہوتا تھا۔ آج یہ شوق نہیں پایا جا رہا ہے، آج نوجوانوں کے اندر یہ شوق ختم ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے قدردانی چھوڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، لیکن ظاہری طور پر نعمت اور ظاہری طور پر نعمت کی برکات اور ثمرات اللہ نے اٹھا لی۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، ہمیں رمضان دیا گیا ہے، ہمیں رمضان کے اندر جمعہ دیا گیا ہے، اور رمضان کے اندر ایک جمعہ نہیں دیا۔ اللہ کی سعادت، اللہ کی توفیق اور اللہ کے انعام اور اللہ کے کمال سے اللہ رب العزت نے اسی 2025 کے رمضان میں دوسرا جمعہ ہمیں عطا کیا ہے۔ کیا ہم دوسرے جمعے تک پہلا عشرہ اللہ نے گزار دیا رحمت کا؟ کیا ہم رحمت کے مستحق اپنے آپ کو بنا پائے کہ نہیں بنا پائے؟ دوسرا عشرہ اللہ کا مغفرت کا چل رہا ہے، یہ نچلے درجے والوں کی بات ہو رہی ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو ابھی تک مغفرت کا مستحق کیا نہیں کیا؟ تیسرا عشرہ شب قدر کے پانے کا ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور تیسرا عشرہ ہمارے پاس آ چکا ہے، قریب ہی ان قریب ہمارے سامنے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو آگ سے خلاصی اور آگ سے نجات والی فہرست میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت پر اتنے یقین اور اعتماد کے ساتھ
پہلا روزہ اللہ کو رکھ کر دکھایا کہ اے اللہ یہ روزہ آپ کے لیے خاص تھا، یہ روزہ آپ ہی کے لیے تھا، یہ روزہ آپ ہی کی توفیق سے ہم نے رکھا تھا، یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہم نے گزارا، یہ 15-16 گھنٹہ ہمارا بھوکا بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے آپ کی فرما برداری کے ساتھ، آپ کی اطاعت کے ساتھ، آپ کو پانے کی نیت سے، آپ کے حکم سے، رسول اللہ کی اطاعت سے گزارا ہے۔ اور پہلا روزہ اللہ کو گزار کر ایسا دکھایا ہوتا کہ اللہ سے کہہ سکتے اے اللہ جس طریقے سے تو نے پہلا روزہ گزروایا ہے باقی کے ایام کے 29 روزے اس جیسے گزروا دے۔ ہمارے پاس کہنے کو اللہ معاف کرے یہ الفاظ نہیں ہے کہ اس جیسے گزروا دے۔ ہمیں معلوم ہے ہم نے روزہ کیسا گزارا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم نے سوتے ہوئے گزارا، ہمیں معلوم ہے ہم نے غفلت کے ساتھ گزارا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ گزارا، ہمیں معلوم ہے ہم نے قرآن اللہ رب العزت کے اس روزے کے اندر کلام کھول کر نہیں دیکھا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے سنتوں کا اہتمام اس روزے کے اندر نہیں کیا۔ صرف بھوکا رہنے سے، اللہ کے آگے پڑ جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرضیت پوری ہو رہی ہے، فرض ذمے سے ساقط ہو رہا ہے، لیکن روزے کی جو اہمیت جو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت دی گئی تھی، کیا ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے بن گئے؟ کیا ہم نے نعمت کی قدر کر لی؟ آئیے جمعہ رمضان کی بات تھی، رمضان ایک نعمت ہے، آئیے جمعے کی بات، رمضان سال میں ایک بار آ جاتا ہے، 30 دن کے لیے آتا ہے جمعہ۔ ابھی ایک مشہور قول ہمارے دیش کے بڑے لیڈر کا پورے ہندوستان میں چل رہا ہے نا کہ سال میں ایک بار آتی ہے ہولی اور جمعہ 52 بار آتا ہے، ایسے ہی بولتے رہو تو معلوم پڑتا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس ہر ہفتے خطیب بیان کر کے گیا، ہم نے سنا کہ پچھلے ہفتے کیا بیان ہوا تھا ہمیں معلوم، یہ ثبوت دیا کرو کہ ہم سن رہے ہیں۔ کتنی بار آتا ہے سال میں؟ 52 ٹائمز، 52 بار آتا ہے۔ 52 بار میں کوئی جمعے کی نماز ایسی ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ 52 بار میں علماء خطیب کہتے کہتے سنتیں بیان کرتے کرتے تھک گئے، سوشل میڈیا پر اسٹیٹس لگاتے لگاتے تھک گئے۔ ہمیں شعور دلانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی کہ جمعے کے دن صبح اٹھو، مسواک کرو، سنتی لباس پہنو، خوشبو عمدہ لگاؤ، مسجد جلدی پہنچو، چل کر جاؤ، غسل کر لو۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم خود نہیں کر رہے ہوتے، ہمارا اسٹیٹس دوسروں کو لگانے کے لیے ہوتا ہے، خود ہم نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہم 11 بجے اٹھے ہیں۔ میں تو اکثر جمعے کے دن لوگوں کے اسٹیٹس اہتمام کے ساتھ دیکھتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ ان کا اسٹیٹس کتنے بجے لگا ہے۔ ابھی تو رمضان چل رہا ہے، رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو اسٹیٹس کتنے بجے ہوتا ہے؟ 10:29، 10:23، 11:28۔ رمضان جمعے کا اسٹیٹس ہوتا ہے، جمعے کے اہتمام کا، اور اس اسٹیٹس میں لکھا ہوتا ہے جمعے میں جلدی اٹھنا سنت ہے۔ اسٹیٹس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کتنے بجے اٹھے، کیونکہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ نو بھائی، آپ جتنے بجے اسٹیٹس لگا رہے ہیں نا، سامنے والے کو پتا چل جاتا ہے، کیچ کر لیتا ہے وہ کہ آپ کتنے بجے اٹھے ہیں۔ یقیناً آپ خود 10 بجے اٹھے ہیں تو آپ کا اسٹیٹس 10:28 پہ لگ رہا ہے، اور آپ دنیا کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ دنیا کو کیا دعوت دے رہے ہیں آپ کہ جلدی اٹھو، جلدی اٹھنا جمعے کے دن سنت ہے۔ یہ ہے فیشن کی زندگی۔ اسٹیٹس کے معنی، اصل معنی اسٹیٹس کے اوقات کے آتے ہیں، لوگوں پر اپنی اوقات ظاہر کرنا، لوگوں کو اپنی ویلیو، اپنا اسٹیٹس بتانا۔ تو بتا رہے ہیں اب جو نہیں جانتا بیچارہ اسٹوری سمجھ رہا ہے، بیچارہ گانے لگانے کو اسٹیٹس سمجھ رہا ہے۔ اسٹیٹس کے اصل معنی، حقیقی معنی لوگوں پر اپنی اوقات ظاہر کرنے کا ہے۔ تو آپ کی اوقات یہی ہے کہ آپ 10 بجے اٹھیں اور 10:28 پر فیشن والی زندگی، لوگوں کو دکھلاوے اور ڈھونگ والی زندگی کہ جمعے کے دن، جمعے کا مبارک دن ہے، آج جلدی اٹھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، مسجد جلدی جانا سنت ہے، پیدل جانا سنت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا سنت ہے، درود پاک کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا اسٹیٹس لگا ہوا ہے، خود 100 مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، اور لوگوں کو اسے ڈھونگ کی زندگی بولتے ہیں۔ آئیے شریعت مطہرہ میں دیکھتے ہیں کہ جمعہ ہمیں کیوں دیا گیا، رمضان ہمیں کیوں دیا گیا۔ رمضان کی قدردانی ہوگی، آئندہ 2026 کا رمضان 25 سے بہتر گزرے گا۔
اگر رمضان کی قدردانی نہیں ہوگی 26 دور کی بات ہے 25 کے رمضان میں شب قدر نہیں مل سکتی ہے. کتنی کوشش کرنا. یہ جملہ بڑا کہا میں نے. اس بار قدردانی ہوگی تو 26 میں نعمت ملے گی. اگر اس بار قدردانی نہیں ہوگی تو 26 دور کی بات ہے اس سال کے رمضان میں شب قدر نصیب نہیں ہوگی. اس لیے قدردانی کرنے والے بنے. جمعہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اجتماعیت کے لیے. جمعہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا اتحاد قائم کرنے کے لیے. مکی زندگی کے اندر جمعہ فرض نہیں ہوا ہے کیونکہ مکی زندگی انفرادی زندگی سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل جا کر فردن جا کر دعوت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بیچ میں ہیں, مشرکین کے بیچ میں ہیں اور لوگوں کو فردن جا کر سمجھا رہے ہیں. نماز کا حکم آ چکا ہے لیکن ابھی جمع ہونے کا وقت نہیں آیا ہے, اجتماعیت کا وقت نہیں آیا ہے. آپ اور میں شاید جانتے ہو لیکن ہم نے علماء سے یہ سنا ہے اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے, مولانا بیٹھے ہیں, ان سے معلوم کریں کہ جمعہ کب فرض ہوا ہے. جمعہ فرض ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کے ارادے سے مدینے کے نکلے ہیں. راستے میں قبا نامی مقام پر جب اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کا پڑاؤ ہوا ہے اور آپ نے اسلام کی 14ویں صدی والے اسلام محمد رسول اللہ کی شریعت کی سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی ہے جس کو قبا نامی جگہ اور قبا نامی مسجد کے نام سے جو لوگ عمرہ پہ حاضری دے چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی مسجد قبا. اسی مسجد کے اندر جمعے کی فرضیت کا حکم آیا ہے. یعنی اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اجتماعی دور ختم, انفرادی دور ختم ہو رہا ہے. اب آپ آ رہے ہیں اجتماعیت دور کے اندر, اب آپ آ رہے ہیں جمع ہونے کے دور کے اندر, اب آپ آ رہے ہیں میجورٹی کے دور کے اندر, اب آپ آ رہے ہیں طاقت بننے کے دور کے اندر, اب آپ آ رہے ہیں اتحاد پیدا کرنے کے دور کے اندر. کیا مولانا آزاد چوک کے اندر میجورٹی مسلمانوں کی نہیں ہے؟ کیا مولانا آزاد چوک کے خالد بن ولید کے اندر یہ جو 50 لوگ 200 لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں کیا یہ میجورٹی والے نہیں ہیں؟ عام میں مائنورٹی میں ہو سکتے ہیں, مسجد کے اندر میجورٹی ہیں. کیا ہم نے جمعے کی اہمیت کو سمجھا کہ جمعہ اتحاد کے لیے, جمعہ اجتماعیت کے لیے, جمعہ ہمدردی کے لیے, جمعہ غمخواری کے لیے؟ ہم نے جمعے کی اہمیت نہیں سمجھی. ہم نے جمعے کو یہ سمجھا کہ جمعہ آؤ, نماز 2 رکعت پڑھو, امام کا زوردار خطبہ, زوردار خطاب, کانوں کو لبھانے والا خطاب, دل کو تسکین دینے والا خطاب, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہمیں صرف یہ خطاب سننا ہے اور ہمارا گھڑیوں پہ انتظار ہو کہ جب یہ 1:30 پر پہنچے, 1:40 پر پہنچے, امام کا خطبہ اگر ختم نہیں ہو رہا تو گھڑیوں کی طرف نگاہیں اٹھیں اور جب امام کو اشارہ ملے کہ اب وقت زیادہ ہو گیا اب جمعہ ہو جائے اور جمعے کی نماز کے بعد آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی. یہ جمعہ ہے ہمارا. جمعہ اس لیے نہیں دیا گیا, جمعہ اہمیت کے لیے دیا گیا تھا. جمعے کے معنی جمع ہونے کے ہیں, جمعہ کے معنی اجتماعیت کے ہیں, جمعہ کے معنی فرضیت کے پورا کرنے کے ہیں, جمعہ کے معنی اجتماعیت کے ہیں, جمعہ کے معنی اللہ رب العزت کے خاطر اپنے آپ کو ایک دوسرے کا احساس دلانے کے لیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچپن کے اندر کہ کچھ مسجدیں خاص ہوا کرتی تھی جمعے کے لیے, ہر مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی, لوگ گاؤں در گاؤں, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جمعہ پڑھنے جاتے تھے. یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ گویا ایک گاؤں کے حالات دوسرے گاؤں والوں کو معلوم پڑے, ایک مسلمان کے حالات دوسرے مسلمانوں کو معلوم پڑے, ایک مسلمان کی غمخواری کا احساس دوسرے مسلمان کو ہو, ایک مسلمان کے حالات کے احساس دوسرے مسلمان کو ہو, ایک مسلمان کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے پوری امت جمعے کے اندر جمع ہو جائے اور یہ جمعے کے مسائل سے پوری امت کے مسئلے حل کیے جائیں اور جمعے کے اندر غور و فکر کی جائے اور جمعے کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی جائے اور جمعے کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی جائے, جمعے کے اندر اللہ کے فضل کو تلاش کیا جائے. جمعے کی نماز کے بعد فضل کو زمین پر بکھیر دیا جاتا ہے. یہ فضل تلاش کیا جائے, آپس میں گیدرنگ اچھی ہو, آپس میں باؤنڈنگ اچھی ہو, آپس میں ایک دوسرے کا احساس ہو. آپ سے پوچھتا ہوں, پچھلے ہفتے آپ کے بازو میں کس صاحب نے جمعہ پڑھا تھا آپ کو معلوم ہے؟ پچھلے ہفتے آپ کے بازو میں کھڑے ہو کے کس مسلمان بھائی نے, آپ کے کون سے محلے کے پڑوسی نے, آپ کے کس مسلمان بھائی نے آپ کے برابر میں کھڑے ہو کے جمعے کی نماز پڑھی تھی آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ یہ احساس نہیں دیا, یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں, ہم ایک جسم کی طرح ہیں. جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم کا اعضاء یعنی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے, پورا جسم حرکت میں رہتا ہے,
دماغ اس درد کو محسوس کرتا ہے، آنکھ اس درد کے لحاظ میں روتی ہے، زبان اس کے آنکھ میں اس درد کے لحاظ میں آہ کی آواز نکالتی ہے اور اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، پورا جسم حرکت میں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، یہ پوری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ جب ایک مسلمان کے کسی حصے کو ستایا جاتا ہے، پورے مسلمان میں قومیت کے لحاظ سے، امت کے لحاظ سے، ملت کے لحاظ سے آپسی درد پیدا ہوتا ہے۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کا ذوق تازہ ہے، آپ کو ایک نقطہ، ایک پوائنٹ دیتا ہوں، آپ غزہ گئے ہیں، فلسطین گئے وہاں جو حالات آئے تو آپ کو تکلیف ہوئی؟ جب وہاں مسلمانوں پر ظلم کیے گئے آپ کو تکلیف ہوئی؟ اندر سے کرم محسوس ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا۔ یو پی گئے آپ لوگ، اتر پردیش، وہاں پر مسلمانوں پر حالات آتے تو تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے اندر سے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ رشتہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، وہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ دنیاوی اسباب کا رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ المؤمنون اخوہ کا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ قرآن نے آپ کو دیا ہے، وہ رشتہ بطور غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملا ہے، وہ رشتہ بطور امتی آپ کو ملا ہے۔ وہ رشتہ آپ کو خون کے ذریعے سے نہیں، وہ رشتہ آپ کو تعلق کے ذریعے سے نہیں، وہ رشتہ آپ کو نیبرہوڈ کے ذریعے سے نہیں، وہ رشتہ آپ کو دنیاوی اسباب کے ذریعے سے نہیں، وہ رشتہ آپ کو دوستی اور فرینڈ سرکل کے ذریعے سے نہیں، وہ رشتہ آپ کو گروپ اور گروپ فرینڈ کے ذریعے سے نہیں ملا ہے، وہ رشتہ آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ وہ رشتہ المؤمنون اخوہ کہہ کے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ رشتہ انصار اور مہاجرین کی گیدرنگ کے باوجود، انصار اور مہاجر کی باؤنڈنگ کے باوجود آپ کو ملا ہے کہ وہ رشتہ مقدم رشتہ ہے۔ جب کسی ملک کے کسی حصے میں مسلمانوں کو ستانے کی خبر آتی ہے، ہم سگے بھائی کو ستا رہے ہیں، اس کا درد نہیں ہوتا، لیکن جب وہاں کی خبر آتی ہے تو درد ہو جاتا ہے، احساس اندر سے پیدا ہو جاتا ہے کہ فلسطین میں ستایا جا رہا ہے، غزہ میں ستایا جا رہا ہے، یوپی کے مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، جبکہ ہم کبھی گئے نہیں، کبھی دیکھا نہیں، لیکن یہ احساس کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مقدم رشتہ المؤمنون اخوہ کا ہے، مقدم رشتہ مسلمان کے مسلمان بھائی ہونے کا ہے، مقدم رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہے۔ آپ کو میں کہتا چلوں کہ باطل جتنی طاقتیں آج لے کر بیٹھا ہوا ہے، باطل جتنی طاقت کے ساتھ امت کے اندر اپنے مشن کا انجام دے رہا ہے، اس کا مقصد اور مشن صرف اتنا ہے۔ آپ سے وہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھو، ہم نماز کو نہیں روک رہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ باطل آپ کو نماز سے روک رہا ہے؟ بتائیے آپ کو ہوگا نماز سے؟ باطل آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دے گا، آپ نماز پڑھ لو۔ باطل تو یہ کہے گا میٹنگ میں بیٹھ کر کے کہ آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ لو۔ باطل آپ کو روزہ رکھنے سے نہیں روکے گا، باطل یہ چاہتا ہے کہ اندر کی جو کیفیت ایمانی حرارت ہے یہ کمزور ہو جائے۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ یہ نماز پڑھتے رہیں، نماز میں دنیا کا خیال آتا رہے۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں لیکن ان کے اوپر غالب دنیا رہے۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ آپ رمضان کے روزے بار بار رکھیں، ایک مہینہ نہیں بلکہ 2 مہینے رکھیں، آپ شب قدر ایک رات نہیں ہر قدر پائیں، ہر رات پالیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اندر کی حرارت، جو غلامی کا رشتہ آپسی گیدرنگ کا، جو غلامی کا رشتہ آپسی باؤنڈنگ کا، جو غلامی کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو حاصل ہوا ہے، باطل کی صرف اور صرف محنت اس کلمے پر محنت ہے کہ یہ رشتہ کسی طریقے سے کمزور ہو جائے۔ وہ آپ کو نماز سے نہیں روکے گا، وہ آپ کو حج اور زکات سے نہیں روکے گا۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، باطل کی حکومت اوپر سے لے کے نیچے تک بیٹھی ہوئی ہے اس وقت ہندوستان میں، کیا آپ کو زکات حج پر جانے پر پابندی لگا دی گئی؟ آپ کو ویزا نہیں مل رہا، وہ خود چاہ رہا ہم سے ویزا لے کے جاؤ، وہ تو خود چاہ رہا ہے ویزا لے کر جاؤ، کیا آپ کو ہوگا اس نے؟ کیوں؟ بات صرف اتنی ہے کہ وہ آپ سے آپ کے ایمانی رشتے کو، آپ سے ایمانی حرارت کو کمزور کرنے کے لیے جو ممکن کوشش اس سے ہو سکتی ہے وہ ممکن کوشش وہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کے جمعے کی قدر اور جمعے کی فرضیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں عموماً میں کسی پر نام نہیں رکھ رہا، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم جمعہ کا پڑھتے تو ہیں، جمعہ کو سمجھتے نہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے عموماً، میری غلطی، میں اپنی غلطی تسلیم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کچھ
खिताबत के जरिए से जो गलती ये हुई, मिंबर के जरिए से जो गलती ये हुई कि हमने जुमा में हर उन्वान को बयान करा, जुमे की अहमियत को बयान नहीं करा। हमने जुमा ही को बयान करना भूल गए कि जुमा किस लिए फर्ज किया गया था, जुमे की अहमियत क्या थी। जुमा जमा होने का नाम था, आपस में एक दूसरे के ख्यालात, एक दूसरे से मुतासिर होना, एक दूसरे के मसले को पहचानना, चेहरे को पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार था कि बद्दुओं के चेहरे को पहचान लिया करते थे। जब मस्जिद नबवी में बद्दू आते थे, अल्लाह के रसूल चेहरा देखकर पहचान लेते थे कि तुमने खाना नहीं खाया है। वो कहता कि अल्लाह के रसूल, मैं बद्दू हूं, मेरे पास खाने को पैसे नहीं हैं, आपके पीछे जुमा पढ़ने के लिए आया हूं। अल्लाह के रसूल कहते, कहीं से कुछ आएगा तो तुझे दे दूंगा। असर हो जाती, मगरिब हो जाती, ईशा हो जाती, अल्लाह के रसूल के पास खाने का इंतजाम कहीं से नहीं होता, लेकिन अल्लाह के रसूल में वो के चेहरे, अल्लाह के रसूल के आंखों में वो बद्दू का वो चेहरा बसा हुआ था। अल्लाह के नबी ईशा की नमाज के बाद अपने असहाब में ऐलान करते हैं कि ये बद्दू अल्लाह के रसूल का मेहमान है, बताओ कौन है इसको खाना खिलाने वाला, कौन है जो इसकी भूख मिटाएगा। ये था जुमा, ये थी जुमे की अहमियत, ये थी मुसलमानों की मेजॉरिटी, ये थी मुसलमानों का इत्तेहाद, ये था मस्जिद के अंदर इत्तेहाद बाकी रखने की फहरिस्त, ये थी मुसलमानों के बाकी इत्तेहाद की शक्लें और सूरतें। अल्लाह के रसूल ऐलान कर रहे हैं, आज अगर आपकी मस्जिद के अंदर खालिद बिन वलीद में यह ऐलान किया जाए कि मौलाना अदनान बाहर के आए हुए हैं, इनको खाना नहीं है, आज इफ्तार का इंतजाम नहीं है, 10 लोग यहां से हाथ उठा देंगे। लिहाजा क्यों? क्योंकि वसाइल हैं, असबाब हैं। आइए अल्लाह के रसूल की शान को सुनिए और अल्लाह के रसूल की असहाब की शान को सुनिए कि वो ऐलान होता है। अबू तलहा हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आज की रात का ये बद्दू रसूलुल्लाह का मेहमान है, मैं अपने घर इसकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल अपने मेहमान को अबू तलहा के हवाले करते हैं। अबू तलहा घर लेकर जाते हैं और बीवी से कहते हैं कि खाने को कुछ है। बीवी कहती है सिर्फ इतनी मिकदार है कि बच्चों को खिला सकूं। अबू तलहा कहते हैं कि बच्चों को बहलाकर सुलझाकर सुला दो और तुम चिराग बंद करने, चिराग दुरुस्त करने के बहाने से चिराग को बुझा देना, अंधेरा कर देना। मैं और तुम खाने की एक्टिंग करते रहेंगे। रसूलुल्लाह का मेहमान हमारे घर में आया हुआ है, वो पेट भरकर खाना खा लेगा। रात की तारीकी का अमल किसी के पास नहीं था। जब सुबह होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमल का, इस इखलास का, इस मोहब्बत का, इस इश्क और आशिकी का रसूलुल्लाह को इल्म होता है। अल्लाह के रसूल फजर की नमाज में ऐलान करते हैं, अबू तलहा तुझे मुबारक हो, रात की तारीकी का अमल अल्लाह को पसंद आ गया। ये था मुसलमानों की इज्तिमाइयत, ये थी मुसलमानों की मोहब्बत। आज ऐलान किया जाए, खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन क्या वसाइल अबू तलहा के जैसे, असबाब अबू तलहा के जैसे नजर आ रहे हैं? हमारे सामने तो वसाइल भरे पड़े हैं। हमारे सामने एक दिन खाने की नहीं, बल्कि अभी रमजान गुजरे और ईद गुजरे, लॉकडाउन में हमने देखा कि 2-2 महीने घर बैठकर खा लिया गया, लेकिन हमारे पास तो आगे तक की फ्यूचर प्लानिंग हमारे पास रखी हुई है। अबू तलहा के पास खाने की मिकदार सिर्फ इतनी थी कि अबू तलहा के 2 बच्चे खा लेते या एक आदमी पेट भरकर खा लेता। उस खाने को बच्चों पर कुर्बान किया, उस खाने को अपनी बीवी पर कुर्बान किया, उस खाने को अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के रसूल के मेहमान पर एक पेट भर के खाना खिलाने की कुव्वत को, ताकत को, मेजॉरिटी को तरजीह दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान खाना खा लेगा, मुझे इसके बदले जन्नत मिल जाएगी, मुझे इसके बदले अल्लाह के रसूल की रजा मिल जाएगी। ये थी। अबू तलहा का उस बद्दू से ब्लड रिलेशन नहीं था, अबू तलहा का उस बद्दू से नेबर रिलेशन नहीं था, अबू तलहा का उस बद्दू से कोई ताल्लुक नहीं था, अबू तलहा का व्हाट्सएप ग्रुप पर वो फॉलोवर नहीं था, अबू तलहा का इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोवर नहीं था, अबू तलहा की स्टोरी चेक करने वाला नहीं था, स्नैपचैट पर रीस्नैप और रीट्वीट देने वाला वो बद्दू अबू तलहा का नहीं था। और हम तो ताल्लुक बढ़ा करके आपस में ताल्लुक के ऐसे कच्चे हुए कि हमें अपने पड़ोसी का हाल नहीं मालूम। हमारे घर में लजीजदार इफ्तारी आ रही है, लजीज पकवान आ रहे हैं, हमारे घर के अंदर लजीज पकवान के साथ हम इफ्तारी कर रहे हैं। तरावी के बाद भी खाने का दस्तरखान का एहतमाम हो रहा है, शहरी के अंदर भी मजे और जायकेदार एहतमाम हो रहा है। शरीफ की दुकान से बाया हमारे घर में आ रहा, बासुंदी हमारे पास
آ रही, पड़ोसी के घर में हमें हालात नहीं मालूम कि वो खाना खाया है कि नहीं खाया। ये गमख्वारी का महीना है, ये सबर का महीना है, ये एहसास का महीना है, ये एक दूसरे को मसले को हल करने का महीना है। ये जुमा अहमियत का हामिल है, ये जुमा फर्जियत का हामिल है, ये जुमा एक दूसरे से गैदरिंग, एक दूसरे से दोस्ती, एक दूसरे से ताल्लुक का हामिल है। लिहाजा पैदा कीजिए अपने अंदर वो चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत के अंदर मदीने में पेश करके दिखाई थी। आपकी उम्र 40 साल हो गई, आपकी उम्र 50 साल हो गई, आपके पास शरीयत है, रसूलुल्लाह के पास शरीयत आती थी, इंतजार करते थे कि शराब कैसे हराम करूं, इंतजार करते थे कि पर्दे की फर्जियत कैसे दूं। आपके पास शरीयत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कुरान की शक्ल में मौजूद है, हदीस की शक्ल में मौजूद है। जानिए और कोशिश करिए और अपने मुआशरे में, मैं नहीं कहता कि आप यूपी के मुसलमानों की कोशिश करें, मैं नहीं कहता आप फलस्तीन के अंदर गमख्वारी ना करें, मैं ये कहता हूं कि आप अपने मोहल्ले के अंदर, अपने आस पड़ोस के अंदर, अपनी मस्जिद और अपने मोहल्ले के अंदर ये चीजें पैदा करें कि हम आपस में इत्तेहाद वाले हों, हम आपस में मोहब्बत वाले हों। जमाना कोई कुछ करता रहे, लेकिन जब आए बारी मौलाना आजाद चौक की, जब आए बारी खालिद बिन वलीद की, तो दूसरे लोग ये कहने पर मजबूर हो कि ये शरीयत के मुताहरा पर चलने वाला मोहल्ला है, यहाँ के लोग शरीयत को फॉलो करने वाले हैं, यहाँ के लोग आपसी गमख्वार हैं, यहाँ के लोग आपसे हमदर्द हैं, यहाँ के लोग आपसी ताउन करने वाले लोग हैं। जब ये चीज पैदा हो जाएगी, जब ये चीज सुन्नत रसूलुल्लाह की पूरी होगी, तो मोहल्ले के अंदर आफात, मोहल्ले के अंदर से बलाएं, मोहल्ले के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो अजाब आने की शक्लें हो सकती थी, ये सारी दूर कर दी जाएंगी। वो मदनी माहौल कायम होगा, वो मदनी तरीके कायम होंगे, वो मदनी हवाएं मोहल्ले के अंदर चलेंगी, वो मदनी रहमतें इस मोहल्ले के अंदर उतरेंगी जो आज से 1450 साल पहले मदीने में उतरा करती थी, जो आज से 1450 साल पहले उस मीना की वादियों में उतरा करती थी, उस अराफात के मैदान में उतरी थी। आज भी अल्लाह वही है, अल्लाह की ताकत वही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी बदर के मैदान में नहीं, मौलाना आजाद चौक में फरिश्तों को उतार सकते हैं। बलबत्ता मेहनत यह है कि जिस तरीके से बदरी सहाबा का आपसी दिल, आपसी ताल्लुक, आपसी मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए जान देने वाला जज्बा था, शर्त यह है कि मौलाना आजाद चौक के मुसलमान, खालिद बिन वलीद के मुसलमान आपस में मोहब्बत कायम करें, एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा पैदा करें, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मसले को अपना मसला समझें, एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें, एक दूसरे के मसले को हल करने में अपनी जी जान, अपनी सलाहियत लगा दें। जब ये चीज पैदा होगी तो अल्लाह ताला आज भी कादिर मुतलक हैं कि फरिश्तों को मौलाना आजाद चौक में उतार सकते हैं। मेहनत अल्लाह रब्बुल इज्जत, नुसरत अल्लाह रब्बुल इज्जत करने को बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी वो ताकत रखते हैं। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि हम आपस में मोहब्बत वाले बने, हम आपस में एक ताकत बने, हम आपस में इत्तेहाद वाले बने, हम आपस में एक दूसरे से गमख्वारी करने वाले बने, हम आपस में एक दूसरे के मसले को अपना मसला समझने वाले बने, हम आपस में एक दूसरे के मसाइल को जानकर, पूछकर उसके हल करने की शक्लें अगर हो सकती हैं, हमसे जितना हो सकता है वो करें। हम अगर जान लगाने वाले हो सकते हैं मुसलमान के भाई की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए, तो जान लगाएं उसकी हिफाजत आबरू के लिए। अगर हमारे माल से काम बनता है तो हम माल लगाएं, हमारे वक्त से काम बनता है हम वक्त लगाएं, हमारी सलाहियत से काम बनता है हम सलाहियत लगाएं, हमारी सिफारिश से काम बनता है हम सिफारिश लगाएं, हमारी राय से काम बनता है हम राय लगाएं, हमारे चलने से काम बनता है हम चलें, हमारे वक्त देने से काम बनता है हम वक्त दें। हम ये समझते हैं कि खाली माल से काम होते हैं, कहीं सिफारिश से काम होते हैं। ताउन की अलग अलग शक्लें होती हैं। जिस तरीके से हम ये कहें हम खाली तसल्ली देने से काम बनता है, उसके सीने पर हाथ रख देने से काम बनता है, उसके सर पर तसल्ली के दो बोल बोल देने से काम बनता है, सिर्फ उसको गले लगा लेने से काम बनता है, सिर्फ उसके साथ अपने गले से अपने दिल के दिल को मैच करने से उसको तसल्ली और सब्र की यकीन और सब्र का दिलासा देने से काम बन जाता है। तो लिहाजा ये कोशिश कीजिए, आप मत लगाइए अपना जान, मत लगाइए माल, मत लगाइए वक्त, लेकिन आप अपने अल्फाज से भी ताउन कर सकते हैं कि उसकी इज़ार दिल आजारी ना करें, उसको एहसास ना दिलाएं, बल्कि अपनी जबान से उसके लिए दुआ गो हो, अपनी जबान से उसके लिए दुआ देते रहें। अल्लाह तेरी मुश्किल को हल करे, अल्लाह तेरे मसाले को हल करे। मैं अपनी दुआओं में भी तेरा जिक्र कर रहा हूँ,
اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں جب اس کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ یہ صورتیں شکلیں مسلمانوں کے اتحاد کی اور یہ رمضان کی اور یہ جو جمعہ ہمیں دیا گیا اس جمعے کے قدردانی کی بن سکتی ہیں لہٰذا آپ حضرات سے آخر میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ ایک دوسرے سے غمخواری کا مہینہ اس مہینے سیکھ لیں تاکہ اللہ رب العزت جب دوبارہ رمضان ہمیں عطا کرے وہ رمضان اللہ تعالیٰ بہت ہمدردی کے ساتھ اور پر اعتمادی کے ساتھ گزارے اور ان اعمال کو اللہ رب العزت کے آگے ہم پیش کرنے والے بن جائیں. میں یہ نہیں کہتا یہ بات بھی غلط ہوگی کہ آئندہ رمضان ہم آج ہی سے کوشش کریں. دلوں کو پلٹنے والے اللہ ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے لیے یہ اعلان کریں گے اور ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ہم پڑھنے والے ہیں ہم کرنے والے ہیں اللہ کے آگے اللہ کو پانے کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دیں گے کہ دوسرا عشرہ مکمل نہیں ہوا تھا ہم نے تیری مغفرت کر دی ہے. ہم تیسرے عشرے میں تجھے آگ سے خلاصی دینے کے لیے ہم نے پروانہ جاری کر دیا ہے. شب قدر کی 5 راتوں میں شب قدر ہم نے تجھے دے دی ہے. شب قدر کی اہمیت ہم نے تجھے دے دی ہے. چاہتے ہیں یہ اعمال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم